موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لیے، غصے میں ہے، غضب میں ہے، اور اسے لگے کھینچنے، میں تین چھوڑ کے گیا سا انہاں دی اصلاح واسطے، تو کی کیتا؟ تو وہ کہتے ہیں یبن اماں، اے میرے ماں جائے، ان دشمنوں کو خوش نہ کر، میرے ساتھ تھوڑے بندے رہ گئے تھے، باقی سب لوگ اس طرف جا نکلے، شرک کی جانب جا نکلے، بچھڑے کی عبادت کرنے لگے، اگر میں ان تھوڑے بندوں کو لے کر آپ کے پاس آ جاتا تو پھر تو ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے تفریق پڑ جاتی، جدائیاں پڑ جاتی، اختلاف پڑ جاتا۔ میری سوچ یہ تھی کہ آپ واپس آئیں گے اور انہیں آپ سمجھائیں گے تو اللہ ان کو اس شرک سے اللہ انہیں بچا لے گا۔ تو اگر میں کوئی کاروائی کرتا، ان سے میں جہاد شروع کر دیتا، لڑائی شروع کر دیتا، پھر تو تفریق پڑ جاتی قوم میں۔ تو میں نے تفریق کو مٹانے کے لیے آپ کا انتظار کیا کہ آپ آئیں اور آپ انہیں سمجھائیں، اور اللہ کرے قوم کے درمیان تفریق نہ پڑے اور یہ راہ راست پہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا، یہ دونوں پیغمبر ہیں، اور حضرت ہارون عمر میں حضرت موسیٰ سے 3 سال بڑے ہیں، 3 سال، مرتبے میں کم ہے، درجے میں کم ہے۔ حضرت موسیٰ صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، انہیں تو معاون بنایا گیا، لیکن عمر میں 3 سال بڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ تھا، اجتہاد یہ تھا، جہاد کرنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے، تم تھوڑے تھے پھر بھی لڑنا چاہیے۔ اور حضرت ہارون کا اجتہاد یہ تھا کہ اس طرح تفریق پڑ جاتی، قوم پھوٹ کا شکار ہو جاتی، گروہوں میں بٹ جاتی۔ تو میں نے آپ کا انتظار کیا کہ آپ آئیں گے تو آپ کوئی صحیح راستہ نکالیں گے اور یہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم ہوں۔ یہ حضرت ہارون کا اجتہاد ہے اور یہ حضرت موسیٰ کا اجتہاد۔ اب آپ ان دونوں میں سے کسی کے اجتہاد کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں غلط؟ نہیں کہہ سکتے، دونوں نبی۔ آپ کسی ایک کے اجتہاد کو غلط نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اجتہاد ان کی نسبت زیادہ صحیح تھا، نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں جنگ ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کی غلط فہمیوں کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے۔ تو لوگ کہتے ہیں جب 2 آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو ایک تو حق پر ہوتے، ایک کو تو حق پر کہنا پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں حق پہ ہوں؟ میں کہتا ہوں یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں حق پہ نہیں؟ دونوں حق پہ، حالانکہ آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، انہوں نے سر کے بال پکڑ لیے، داڑھی کے بال پکڑ لیے، کھینچ رہے ہیں، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے قوم کو کیوں نہیں جوڑا؟ تم نے ان کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں بھائی تفریق پڑتی تھی، اختلاف نمودار ہوتا تھا، میں نے آپ کا انتظار کیا کہ آپ آئیں اور آ کے آپ اصلاح کی کوشش کریں، مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے انہیں سمجھایا ہے۔ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حق پہ اور دوسرا باطل پر، تو پھر وہاں آپ کیوں کہتے ہیں کہ ایک حق پر ہے اور دوسرا باطل پر؟ کیوں کہتے ہیں؟ مجھے کس نے جج بنایا؟ آپ کو کس نے جج بنایا؟ مجھے کس نے منصف بنایا؟ آپ کو کس نے منصف بنایا کہ صحابہ کے جھگڑوں کے بارے میں آپ فیصلے کرتے رہیں؟ صحابہ کے جھگڑوں کے بارے میں آپ فیصلے کرتے رہے، آپ کو کس نے منصف بنایا ہے؟ میں ابن حجر کی ایک بات آپ کو سناؤں، آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔
ابن حجر نے لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کے بارے میں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اس میں حضرت علی حق پر تھے فاو شیعہ، وہ کون ہے؟ وہ سنی نہیں، یہ ابن حجر نے لکھا۔ اہل تشیع کی بات، اہل سنت کا یہ مسلک نہیں کہ وہ ایک کو حق پر کہتا رہے دوسرے کو باطل۔ ہمیں کس نے مجھ سے بنائے؟ دونوں صحابہ ہیں، دونوں صحابی ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں حضرت عائشہ ام المومنین ہیں اور حضرت علی امیر المومنین ہیں، دونوں بہت اونچے ہیں۔